پوری دنیا میں اس وقت ہر فرد کو، ہر انسان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اے انسان، اس دھرتی پر شر نہ پھیلاؤ، اس دھرتی پر بگاڑ نہ پھیلاؤ، ایسا کام نہ کرو جس سے انسانیت دکھی ہو، جس سے انسان کو تکلیف ہو، جس سے جانوروں کو تکلیف ہو، جس سے چوپایوں کو تکلیف ہو۔ ہر وہ کام جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، بھلے وہ انسان ہو بھلے وہ جانور ہو، اس کو کرپشن کہتے ہیں، اس کو بگاڑ کہتے ہیں۔ تو بگاڑ والے کام نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کیا، وہاں یہ آیت ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اے لوگوں زمین میں بگاڑ نہ پھیلاؤ اس کو سدھارنے کے بعد۔ یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں زمین میں کرپشن نہ پھیلاؤ اس کے درست ہو جانے کے بعد۔ اپنے آپ درست ہو ہی نہیں ہے، درست کی گئی ہے، اس کی اصلاح کی گئی ہے، اسی لیے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس کی درستگی کے بعد اس میں بگاڑ نہ پھیلاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسان، اس دھرتی پر جب نبی آئے، مصلحین آئے، سماج سدھار کرنے والے آئے، کبھی نبی آئے، کبھی میسنجر آئے، تو کبھی سنت آئے، کبھی مہنت آئے، کبھی ولی آئے، کبھی پیغمبر آئے، جو لوگ دنیا میں جو بھی جس ٹائپ کا بھی سماج سدھار کا کام کرنے والے لوگ آئے ہیں، انہوں نے سماج سدھار کا کام کر کے اس دنیا کو ایک سطح پر لائے، اصلاح کے سطح پر، جہاں امن تھا، جہاں شانتی تھی، جہاں سکون تھا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ کام ہوتا رہا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان کے بعد تک بھی یہ کام کچھ لوگ اٹھے سماج سدھارنے کے لیے، ایک گاؤں کو، ایک ملک کو، ایک علاقے کو انہوں نے سدھار کے رکھ دیا۔ تو اب جو اس کے بعد پیڑھی آئی، جو نسل آئی، انہوں نے وہاں پر خون خرابہ شروع کر دیا، بگاڑ شروع کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں اے انسان، اس دھرتی کو سدھارنے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، بڑے بڑے نبیوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، بڑے بڑے نبیوں کو اللہ نے پتھروں کی بارش کروا کر ان کی قربانی لی ہے۔ اللہ نے کتنوں کا خون ہوا ہے، کئی نبی قتل کیے گئے، کئی نبیوں پر آرے چلا دیے گئے، کئی نبیوں کے فالوورز اور ماننے والوں کو کھائیاں کھود کر زندہ جلا دیا گیا، تب جا کر اس دنیا میں سدھار آیا ہے۔ اے لوگوں، اس میں سدھار کرنے میں بہت ٹائم لگا ہے، تم بگاڑ دو گے اور بگاڑنے پہ آؤ گے تو منٹوں میں اس میں بگاڑ لاؤ گے، اس لیے اس میں بگاڑ نہ لاؤ، اس میں کرپشن نہ پھیلاؤ۔ اس چھوٹی سی آیت ہے لیکن اتنی جامع اور اتنی زبردست، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اصلاح کا ورڈ بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو دیکھو، پتھروں کی بارش کے اندر گھرے ہوئے ہیں، یہ اصلاح کا ورڈ بتا رہا ہے۔ یہ اصلاح کا ورڈ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ یہ اصلاح کا ورڈ بتا رہا ہے کہ دیکھو، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو یہودیوں نے اپنے سامنے باپ بیٹے کو دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ اصلاح کا ورڈ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کتنی محنتوں اور مشقتوں کے بعد بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچا کر لے کر کے گئے تھے۔ یہ اصلاح کا ورڈ بتا رہا ہے کہ آخر میں نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے جو ہے اس مکے کی سرزمین میں کیا خوب اصلاح کی، جہاں لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بچیوں کو زندہ دفناتے تھے، خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے خون جمع کر کھاتے تھے، جن کو رہنے سہنے کا ڈھنگ نہیں تھا، ان کا سدھار نبی نے کس طرح کیا۔ دیکھو طائف کے واقعے کو،
یہ اصلاح کا ایک ورڈ آپ پوری سیرت کی طرف آپ کو نشاندہی کرے گا۔ یہ اصلاح کا ورڈ بتا رہا ہے کہ اس کے لیے آپ طائف گئے، اس کے لیے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال نظر بند کر دیا گیا۔ یہ اصلاح کا ورڈ آپ کو سمجھا رہا ہے سماج سدھار کیا گیا، ہوا نہیں ہے۔ اللہ بتا رہا ہے اس کا سماج سدھار ایک مرتبہ اس دھرتی کا ہو چکا، اور اس کے لیے تمہارے معصوم نبی، تمہارے اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد بھی لوگوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا، تو جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، تبوک ہوئی، حدیبیہ ہوا، حنین ہوا، غزوہ موطا ہوا، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، پھر لمبی داستان جو ہے عمر بن عبدالعزیز، تو کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی، کبھی عثمان غازی، تو کبھی سلیمان شاہ، سلیمان غازی، بہت، کبھی سلطان حمید الدین، کبھی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور کبھی آپ آ جائیے ہندوستان کی طرف تو وہاں کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے شاگرد جو ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بزرگان دین اور اسلاف نے کہاں ایران، کہاں مہران، کہاں تہران، کہاں سندھ، اور ایران سے سندھ، اور سندھ کے راستے پھر ہندوستان، بڑی قربانیاں لگی ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اس میں زمین مت، اس زمین کو گندا نہ کرو، اس کو آلودہ نہ کرو، اس میں کرپشن نہ پھیلاؤ، اس میں بگاڑ نہ پھیلاؤ۔ ایک ورڈ میں اللہ نے پورے نبیوں کی قربانیوں کا تذکرہ کر دیا۔ اور اس کے بعد بہت قریب کا زمانہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر، جنگ آزادی کے ہیرو، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا فضل حق خیر آبادی، سید احمد شہید، بہت سارے، تقریباً 50,000 علماء کرام نے اس دھرتی کو پاک کرنے کے لیے، یہودی نسل انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے، امن اور شانتی لانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ توپوں کے سامنے ان کو باندھ دیا گیا اور پھر توپیں چلائی گئی۔ 40 علماء کرام کو جسم ننگا کر کے، تیل گرم کر کے کڑھائیوں کے اندر ڈالا گیا، تب جا کر یہاں امن آیا، تب جا کر یہاں شانتی آئی۔ 2 لاکھ مسلمان اس دھرتی پر، ہندوستان پر شہید ہوئے ہیں جنگ آزادی میں، اس میں 50,000 علماء ہیں۔ تو ایسے ہی امن نہیں آیا، ایسے ہی شانتی نہیں آئی، ایسے ہی جمہوری ملک نہیں بنا، ایسے ہی جو ہے یہاں کے رہنے والے گنگا جمنی تہذیب کا جو بول بالا کرتے ہیں اور اس کا بڑے فخر سے نام لیتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ ملک ہے جہاں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ہندو درخت کے نیچے کھڑا ہے، تو اس کو بلایا، کہا آؤ اور سایہ میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ وہاں پر دھوپ تھی، آؤ ادھر سایہ میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ جب تک تو دھوپ میں جلتا رہے گا، ادھر میرے سینے میں میرا دل جلتا رہے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا انسانیت کی فکریں کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دھرتی پر، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی سدھار ہوا، کوششیں کی گئی، اس کی اللہ سراہنا کرتے ہوئے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آنے والی پیڑھی کو خبردار کر رہا ہے کہ تم ایسے ہی اس کو گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے آلودہ نہ کرو، قتل و غارت گری سے آلودہ نہ کرو، امن اور شانتی کے ساتھ رہو۔
ایک چھوٹی سی آیت اور کتنا بڑا جامع مفہوم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ نبی، وہ مصلحین، وہ اچھے لوگ کیا کیا کام کرتے تھے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ تیسرا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو بھی حلال چیزیں ہیں ان کو حلال ٹھہراتے تھے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو ناپاک چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان کو حرام ٹھہراتے تھے۔ پانچواں کام کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے تھے۔ چھٹا کام وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگ جو بندشوں میں، بیڑیوں میں، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کو چھڑانے کا کام بھی وہ لوگ کرتے تھے۔ وہ صرف 2-4 کام نہیں کرتے تھے، یہ بڑے بڑے 6 کام یہاں پر گنوائے اللہ نے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔